صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج مریضوں کے حقوق اور شرعی احکام اس حوالے سے کیا ہیں، قرآن و سنت کی، دین اسلام کی تعلیم کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ قرض کی ادائیگی کے لیے وظائف۔ بعض اوقات قرض جو ہے وہ کسی انسان پر ہوتا ہے، ادا کرنا ہوتا ہے اس نے، بظاہر اسباب نظر نہیں آتے، تو اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے محنت بھی کیجئے، رزق روزگار کی تلاش، اور وہ بھی ضروری ہے ظاہری معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کیجئے۔ چند ایک وظائف ہیں، یہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے اسباب بہم فرما دے گا۔ پہلا وظیفہ یہ دعا بھی ہے، سنن ترمذی حدیث مبارکہ کی سیاستہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمودہ دعا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ اسی طرح یہ کثرت سے پڑھیں یہ دعا صبح شام۔ اور دوسرا وظیفہ قرض کی ادائیگی کے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ یہ روزانہ بعد از نماز عشاء 1313 مرتبہ، یعنی 1313 مرتبہ، 1313 مرتبہ یا رحمن یا رحیم پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ 41 دن تک بلا ناغہ بعد از نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو ضرور آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور آپ آسانی سے قرض جو ہیں آپ کے جو ذمے ہے لوٹانا، ادا کرنا، وہ ادا کر پائیں گے۔ یہ چند ایک وظائف ہیں، آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول میں شامل کیجئے، اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے ہمیں، اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ مریضوں کے حقوق اور شرعی احکام۔ مریض جس کو ہم بیمار بھی کہتے ہیں، علالت طبعی، صحت میں کوئی کمی واقع ہونا، نقص پیدا ہونا، جسمانی ساخت یا افعال میں تبدیلی آ جانا، حتیٰ کہ مزاج میں تبدیلی آ جانا، یہ سبھی
بیماری کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ مومن، کوئی بھی مسلمان، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کسی عمر سے، جنس سے تعلق رکھتا ہو، کبھی نہ کبھی زندگی میں بیمار پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ بیماری علالت طبعی کے حوالے سے ہوتی ہے، یعنی طبیعت میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، کسی موسم کی تبدیلی سے، کسی کھانے پینے کی روٹین میں تبدیلی کی وجہ سے، یا کسی اور خارجی جو عوامل ہیں ان کی وجہ سے۔ وہ چھوٹی سی بیماری اور وقتی طور پر اس میں بالخصوص میڈیسن لینا، دوائی استعمال کرنا، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑے سا پرہیز کر لیا جائے جس چیز کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے، پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں شفا اللہ سبحانہ و تعالی ہی عطا فرماتا ہے۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر ہوتی ہے، اور پھر اس آزمائش میں جو صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسلام کے احکام کے مطابق دوا بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش میں اسے کامیابی عطا فرماتا ہے، پھر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بالخصوص اس حوالے سے سورۃ الشعراء میں 19ویں پارے میں موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے ایک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں التجا کرتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اس کے ساتھ دیگر اس سے پہلے اور بعد کے آیات بینات کو بھی دیکھا جائے تو اس میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الذی هو یطعمنی ویسقین، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو مجھے کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، ہر معاملے میں مدد فرماتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی اللہ رب العزت کی ذات بابرکات مجھے شفا عطا فرماتی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ذکر فرما دیا، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو حقیقت میں بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے آزمائش کے طور پر، اور شفا بھی من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے، اگرچہ ظاہری اسباب جو ہیں وہ دوا بھی بن جاتی ہے، وہ حکیم بھی ظاہری سبب بنتے ہیں شفا کا، اسی طرح دعا اور اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کے اسماء مبارکہ، یہ بھی ظاہری سبب بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر میڈیسن میں بھی شفا رکھی ہے، شفا کی تاثیر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی نے رکھی ہے، اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی فزیشین، کوئی معالج، اس کے پاس انسان جاتا ہے بیمار پڑنے کی صورت میں، وہ کوئی نسخہ لکھ دیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں، تو حقیقی طور پر نہ اس ڈاکٹر، معالج، فزیشین، حکیم سے شفا ملتی ہے، نہ اس دوا سے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں تاثیر رکھ دی، اس حکیم، اس ڈاکٹر، اس معالج، اس طبیب کو جو ایک علم عطا فرما دیا، تو وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ حقیقی مؤثر جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس حکمت اور قانون کے مطابق وہ دوا کرنا، ظاہری طور پر دوائی لینا، ڈاکٹر کے پاس جانا، حکیم کے پاس جانا، طبیب کے پاس جانا، فزیشین، معالج کے پاس جانا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم دعا کرتے ہیں اور وظائف پڑھتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، دوا کے ساتھ ساتھ دونوں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوا کرنا بھی سنت نبوی ہے، دعا کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، ڈاکٹرز حضرات کا بھی تجربہ ہے، کہ بعض اوقات ظاہری میڈیسن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس موقع پر بھی اللہ کا کلام، قرآن مجید، فرقان حمید، اسماء الحسنی، یہ شفا یابی کا باعث بنتے ہیں۔ کیوں نہ ہو
کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہم جو کچھ اس میں نازل فرما رہے ہیں وہ شفا ہے اور وہ رحمت ہے، لیکن کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اور فرمایا کہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے نہ شفا ہے نہ رحمت ہے، اور ان کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تو پتہ چلا ایمان والوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید بھی کتاب شفا ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب ہدایت بھی ہے۔ اور کہیں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس یہ فرمایا کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس اے بنی نو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح و نصیحت آئی، یہ کتاب نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں تو سینوں کی بیماریوں کی بھی شفا موجود ہے۔ اب وہ سینوں کی بیماریاں وہ ظاہری بھی ہوتی ہیں، سانس کی تنگی ہے، برونکائٹس ہے، ایمفیسیما ہے، لنگز کینسر ہے، جتنی بیماریاں ہیں، ٹیوبرکلوسس ہے، ٹی بی جسے کہتے ہیں ہم، تپ، اسی طرح وہ باطنی بیماریاں بھی ہیں سینے کی، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غیبت، بہتان تراشی، تہمت، غصہ، جھوٹ، یہ سبھی سینے میں چھپی، نفرت، بغض، اناد، یہ سینے میں چھپی ہوئی بیماریاں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سینے کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، اس کے لیے شفا ہے، چاہے وہ ظاہری بیماریاں ہوں جسمانی، چاہے وہ باطنی بیماریوں یعنی روحانی بیماریاں۔ تو حقیقت یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے اسماء مبارکہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسماء، احادیث مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں موجود دعائیں، یہ سبھی بندہ مومن کے لیے شفا ہیں، رحمت ہیں، سینوں کی بیماریوں کے دور کرنے کا ذریعہ ہیں۔ بہرحال جب بظاہر ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، فزیشنز کے پاس جاتے ہیں، معالج، طبیب، حکیم کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ بھی لیتے ہیں، اس کو اپنی کنڈیشن بھی بتاتے ہیں، اور وہ اپنے نالج کے مطابق جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کے مطابق وہ تشخیص بھی کرتا ہے، بعض اوقات وہ کلینیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ لکھ کے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈائیگنوز کرنے کے بعد، ڈیزیز کو ڈائیگنوز کرنے کے بعد وہ پرسکرپشن لکھتا ہے، یعنی نسخہ لکھتا ہے، میڈیسن لکھتا ہے کہ یہ میڈیسن لے لیں، وہ RX بھی لکھا ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ریسیپی، یعنی یہ لے لو۔ تو یوں بالکل ڈاکٹر جب بیمار ہو انسان اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، معالج کے پاس جانا چاہیے، اور اس میں کوشش یہ کی جائے، دیکھا یہ جائے کہ ایسے ڈاکٹر، ایسے معالج کے پاس نہ جائیں جو کویکس ہوں، یعنی جو عطائی ہوں، خود ہی ڈاکٹر بن بیٹھے ہوں، یا جو جنہیں جعلی ڈاکٹر بھی ہم کہتے ہیں۔ اور جیسے کہا گیا کہ نیم حکیم خطرہ جان، کہ اگر کوئی مکمل ڈاکٹر نہیں ہے، مکمل حکیم نہیں ہے، مستند ڈاکٹر نہیں ہے، سرٹیفائیڈ ویریفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے وہ نیم حکیم ہے اور وہ خطرہ جان ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے پاس پھر نہیں جانا چاہیے، جو سرٹیفائیڈ ہیں ان کے پاس جائیں۔ اب اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان اگر علالت طبعی کا شکار ہوتے، یعنی بیمار ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو کئی دعائیں بھی ارشاد فرمائیں، کئی دوائیں بھی ارشاد فرمائیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیمار ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کو دل کا مسئلہ تھا، یوں سمجھیے کہ ہارٹ اٹیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ عجوہ کھجوریں لیں، ان کو پیس کر وہ آپ کھاتے رہیں۔ تو آج بھی جو بلڈ پریشر کے بالخصوص ہارٹ کے
پیشنٹس ہیں ان کے لیے عجوہ کھجور جو ہے اس کی گٹھلی اس کو پیسنا اور بالخصوص شہد میں ملا کر پیسٹ بنا کے کھانا، یہ دل کی بیماریوں کے لیے، حتیٰ کہ ہارٹ اٹیک تک کے لیے، ہائپر ٹینشن کے لیے یہ بڑا مفید نسخہ ہے، بڑا مفید علاج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارکہ ایک حکیم بھی ہے، الحکیم، حکمت والا، اور تمام حکمتوں کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی حکمت میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکمتیں عطا فرمائیں، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، حتیٰ کہ یہ جو ڈاکٹری اس کو بھی حکمت کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بدن کے حوالے سے، ظاہری جسم کے حوالے سے حکمت ہے کہ کیسے جسم کی اصلاح کی جائے۔ اگرچہ حکمت بہت وسیع معنوں میں ہے، اصل حکمت تو وہ ہے جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی، کہ آپ ایمان والوں پر اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، حکمت کا بھی انہیں علم عطا فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اصل حکمت تو پورے اسلام کی تمام جو تعلیمات ہیں یہ حکمت پر مبنی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرتے تھے، قرآن کے ہر فرمان پر، حکم پر عمل کرتے تھے۔ تو وہ عام طور پر یوں جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، مختلف امراض، کبھی کوئی بیماری ہے، کبھی کوئی بیماری ہے، ہر شخص بیمار ہے، ہر دوسرے شخص کو کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان چونکہ قرآن و حکمت کی تعلیم پر، اسلام کی حقیقی تعلیم پر ہم سب سے زیادہ اچھے انداز کے ساتھ اور براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کر کے عمل پیرا رہتے تھے، تو عام طور پر وہ یوں بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے تھے، چند ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کے سوا۔ اور اس حوالے سے وہ ایک خاص واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک طبیب اس وقت کے، اپنے وقت کے فزیشین ڈاکٹر، وہ اسلام لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو مدینہ طیبہ میں انہوں نے اپنا کلینک کھولا، یوں سمجھیے اپنا ہاسپیٹل کھولا، تھوڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ میں، وہ معاملات دیکھتے رہے، کوئی خاص پیشنٹس نہیں ہیں، تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرما دیتے ہیں، یہ سنتے ہی اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ ان کے تمام معاملات کے لیے وہ بہتری کا ضامن ہے، اسلام کی تعلیمات، حتیٰ کہ صحت بھی ان کی بہتر رہتی ہے، ان میں سے اکثر لوگ بیمار بھی نہیں پڑتے، تو میں تو یہاں پر ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے پھر وہ اپنا ہاسپیٹل، اپنا کلینک وہ وہاں سے چھوڑا اور اپنے علاقے کی طرف چلے گئے۔ بہرحال اس سے پتہ یہ چلا، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے، معاملات، اخلاقیات، روحانی بیماریوں کے حوالے سے، اگر ان پر ہم صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں اسلام کی حقیقی تعلیمات پر، تو پھر ہم روحانی، جسمانی، ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا بہت ایسا معاملہ ہو بھی تو وہ بالکل ایک آزمائش کے طور پر تھوڑی سی شدت کا ہوگا، اس طرح نہیں کہ جیسے آج ہمارا معاشرہ، پوری دنیا میں امراض کی تعداد بڑھ رہی ہے، مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسپتالوں میں گنجائش نہیں ہے مریضوں کے رکھنے کی، تو وجہ یہی ہے کہ ہم غیر صحت مندانہ سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ لائف سٹائل، سب سے پہلے لائف سٹائل ہمارا بالکل ناقص ہے، ایسا لائف سٹائل ہے جو بیماریوں کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے۔ زندگی گزارنے کا جو ہمارا طریقہ ہے، سونے کا انداز، اٹھنے کا انداز، سونے کا وقت، اٹھنے کا وقت، کھانے پینے کا انداز، طریقہ، کھاتے پیتے کیا، یہ بڑی تفصیل سے اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ مختصراً یہ کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد کوشش کی جائے انسان سو جائے، آرام کرے۔ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اس کو اللہ نے لباس بھی فرمایا، تو یوں وجعلنا نومکم سباتا، تو یہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں۔ لیکن ہمارا معمول کیا، ہم رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات
صبح اذانوں کا وقت ہو جاتا اس وقت پھر سونا شروع کر دیتے ہیں کہ اب سو لیتے ہیں۔ جب پوری رات جاگ کر گزاری اور رات کی نیند ایسی ہے کہ آپ رات کی نیند اگر نہیں لیتے، رات کو نہیں سوتے، اور بالخصوص ان لوگوں سے پوچھئے جو رات کی ڈیوٹیز کرتے ہیں کہ وہ دن کو چاہے پورا دن بھی سوتے رہیں، وہ رات کی نیند والا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، یعنی اس طرح کی آرام اور سکون کی راحت کی نیند نہیں ملتی جو رات کو حاصل ہوتی ہے۔ تو رات کو جلدی سونا یہ ضروری ہے، صبح جلدی اٹھنا، تہجد پڑھنا، بالخصوص فجر کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو یوں معاملہ اس کے برعکس ہے، راتوں کو پوری رات جاگتے رہتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے پھر سو جاتے ہیں، پھر 12-1 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ پھر وہ صبح کا وقت برکت کے لیے بھی ہوتا ہے، برکت والا وقت ہوتا ہے، وہ برکت کا وقت بھی سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، پھر بے برکتی گھروں میں، پھر صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کے معاملات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ملتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ رات کو کھانا چاہیے، چاہے تھوڑا بہت کھا لیا جائے، اور رات کا کھانا چھوڑ دینا حکمت کے حوالے سے بھی، اسلام کی تعلیم کے حوالے سے بھی یہ جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ بعض اوقات ہم راتوں کو بالکل نہیں کھاتے، رات کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں ڈائٹنگ یا کسی بھی نام پر، اور بعض اوقات اس کے برعکس کر دیتے ہیں، ہم انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ فاسٹ فوڈ ہم رات کو یوز کرتے ہیں، اور پھر اس کھانے کے بعد سو جانا ہوتا ہے، وہ کھانا اور یا سوتے بھی نہیں تو واکنگ بھی نہیں ہے، کوئی ورزش بھی نہیں ہے، تو وہ کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، ہیوی کھانا فاسٹ فوڈ ہم نے رات کو کھایا۔ تو اس طرح یہ تو چند ایک باتیں ہیں، ہم اپنے زندگی کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک معمول کو دیکھتے جائیں، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کمپیریزن، موازنہ کرتے جائیں، تو بالکل فطرت کے بھی ہم خلاف چل رہے ہیں، اور اسلام تو ہے ہی دین فطرت، اور اسلام کے بھی خلاف چل رہے ہیں، تو پھر ہم بیمار ہی پڑیں گے، پھر ہسپتال ہی آباد ہونے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ تو چند ایک چیزیں، کھانے پینے کے کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کر پینا، یہ طبی حوالے سے بالکل نقصان دہ ہے، لیکن ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اس کو کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ پھر معدے میں ہر چیز ٹھونستے جانا، کھاتے جانا، تو یہ تو امراض کے پیدا ہونے کے حوالے سے چند ایک اسباب ہو گئے۔ اب مریض جو ہے، جو بیمار ہو گیا، اس کو اگر وہ صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا علاج بھی کرتا رہے، تو اب اس کے لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اجر، کیا ثواب رکھا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک فرامین مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کو کوئی پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کے بدلے اس کے تمام سابقہ گناہ جو ہیں ان کو مٹا دیتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ خاص طور پہ اس میں شامل ہیں۔ کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں فرمائے گا، کوئی معافی نہیں، حقوق العباد ہیں تو ان لوگوں سے بھی معافی حاصل کرنا وہ بھی ضروری ہے جن کے حقوق غصب کیے ہیں۔ اسی طرح ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بخار کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو محفل میں موجود ایک شخص نے بخار کو برا بھلا کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ بندہ مومن کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے۔ آپ لوہے کو چاہے اس پر زنگ بھی لگا ہو، اس کو آگ میں ڈالیں، وہ زنگ وغیرہ اتر جاتا ہے، وہ صاف شفاف لوہا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بخار کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اسے برا نہ کہو، یہ تو گناہوں سے پاکی بندہ مومن کو پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن باعمل، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بندہ مومن مسلمان بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ جو نیک اعمال تندرستی اور حالت اقامت میں اپنے گھر میں موجود رہ کر سر انجام دیا کرتا تھا، وہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ اعمال اب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیسی بات ہے، یعنی اگر جب تندرست تھا، صحت مند تھا، یا جب
مقیم تھا، سفر میں نہیں تھا، تو وہ صدقہ خیرات کرتا تھا، حقوق اللہ پورے کرتا تھا، حقوق العباد پورے کرتا تھا، نفلی عبادات، اضافی عبادات بالخصوص کرتا تھا۔ تو اب سفر کے باعث یا بیماری کے باعث وہ نہیں کر پا رہا، تو اس کو اس کے نامہ اعمال میں وہ جو تندرستی اور اقامت کی حالت میں نیک اعمال کرتا تھا وہ بھی لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم جزا فضا واویلا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات اللہ کا شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے ہی معاذ اللہ ہم نے ہی بیمار ہونا تھا، یہ معاملہ مجھ سے۔ حقیقت یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی۔ بعض اوقات ایک چھوٹی بیماری، چھوٹا حادثہ ہمیں پیش آتا ہے، وہ بڑی بیماری بڑے حادثے سے بچانے کے لیے ہمارے لیے ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہر معاملے میں حکمت ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم میں سے کون اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور واویلا نہیں کرتا، اور کون اللہ کا شکوہ شکایت کرنے لگ پڑتا ہے یا معاذ اللہ منہ سے کفریہ کلمات بولنے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ بیماری بھی آزمائش ہوتی ہے، حتیٰ کہ بیماری میں جو بیمار شخص دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دیگر احادیث مبارکہ میں بیماری کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ بیماری کا معاملہ بندہ مومن کے گناہ جھڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، گناہ ختم ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، بندہ مومن کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جب بیماری آتی ہے تو انسان غور کرتا ہے کہ میں جب تندرست تھا تو میرے معاملات کیا تھے، اور بعض اوقات تندرستی میں بعض اوقات انسان جو ہے، مسلمان جو ہے وہ اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے جو خطائیں ہو گئیں وہ معاف فرما دے۔ اگر میں صحت مند تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں حقوق اللہ، حقوق العباد پورے نہیں کر سکا، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کی معافی عطا فرما دے، مجھے صحت عطا فرما دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو سکوں، میں حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کر سکوں۔ تو اس طرح بعض اوقات بندہ مومن، بلکہ اکثر جو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات ڈالتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال بیماری جو ہے حقیقت میں یہ بھی بندہ مومن کے لیے نعمت بن جاتی ہے، گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یوں اسے اپنی سابقہ اور موجودہ زندگی میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اپنے گناہوں خطاؤں کی معافی مانگنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس حالت میں صبر کا دامن تھامنا چاہیے، استقامت کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب مریضوں کے حقوق کئی ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر جو اسلام نے، قرآن و حدیث نے انہیں عطا کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ مریض جو ہے اس کا علاج کروایا جائے۔ اب بیماری کا علاج کروانا، دوا لینا، میڈیسنز لینا، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرض چاہے معمولی بھی ہو تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ابتدا ہو رہی ہے تو اسی وقت اگر میڈیسن لے لی جائے تو پھر وہ مرض آگے نہیں بڑھتا۔ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں، کرونک ڈیزیزز، پرانی جو بیماریاں، بڑی بیماریاں، وہ آہستہ آہستہ جسم پر مسلط ہوتی ہیں۔ پہلے فزیولوجی میں تبدیلی آتی ہے، پھر اناٹمی میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی پہلے افعال، جسم کے افعال میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کا فلاں آرگن جو ہے وہ صحیح طرح، معدہ نہیں صحیح کام کر رہا، پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے، گردے صحیح کام نہیں کر رہے۔ پہلے فزیولوجی میں فنکشن آف آرگن، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر اناٹمی میں اسٹرکچر آف آرگن، اگر میڈیسن نہ لیں، کوتاہی کریں تو پھر اناٹمی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر بیماری کے اگلے فیزز جو ہیں، اگلے مراحل وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی بیماری کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے ہی کوئی تبدیلی پیدا ہو جسم میں، جسم کے فعل میں، اعضاء کے فعل میں، فوراً ڈاکٹر، فزیشین، معالج کی طرف رجوع کیا جائے۔ چاہے وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں،
ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکمت یونانی، جو بھی طریقہ علاج جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کی طرف وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اشارہ فرمایا تھا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا نازل فرمائی ہے، شفا نازل فرمائی ہے۔ فرمایا کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا نہ اتاری ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے آزمائش کے طور پر، ساتھ اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے، دوا بھی۔ وہ ڈاکٹرز، وہ حکماء، وہ اطباء، وہ فزیشنز اس حوالے سے ریسرچ کرتے کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے مریض کا سب سے پہلا اور مقدم حق یہی ہے کہ اسے مناسب علاج معالجے کی سہولت مہیا کی جائے، قابل ڈاکٹر، حکیم، فزیشین اس کا انتخاب کیا جائے، اور غیر پختہ یا عطائی یا جعلی ڈاکٹرز جو ہیں نیم حکیم، ان کے پاس نہ لے جایا جائے، نہ تجربہ کار ڈاکٹرز، اس طرح کے جو بھی معالج ہیں وہ صحیح تشخیص نہیں کر پاتے۔ جب صحیح تشخیص ہی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیماری کیا ہے، تو پھر وہ دوا کیا دیں گے؟ تو پھر وہ ایسے ہی اندھیرے میں تیر چلانا ہے۔ جب اندھیرے میں تیر چلایا جائے گا تو پھر وہی محاورہ پورا آئے گا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یعنی جب ایسے ڈاکٹرز جو جعلی ہیں، کویکس ہیں، عطائی ہیں، ان کے پاس جائیں گے تو پھر دوا دینے کے باوجود مرض بڑھتا جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اخبارات میں بھی سنتے بھی ہیں کہ جی جعلی ڈاکٹر کے پاس گئے، کویکس کے پاس گئے تو جی مریض جو ہے وہ اتنا نہیں بیمار تھا کہ موت کا شکار ہو جاتا، ایسی بیماری نہیں تھی، اس نے میڈیسنز ایسی دی، ان کا ریئیکشنز ہوا، یا کوئی انجیکشن ایسا لگایا۔ یہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں کیمیکلی، ان کے بعض اوقات آپس میں ایڈورس ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں، ان کے کیمیکلی ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ معاملات ہوئے تو انسان جو ہے، مریض جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ بعض اوقات ڈاکٹر ذمہ دار ہوتے ہیں، اور بالخصوص وہ جو خود ڈاکٹر بن بیٹھتے ہیں، جعلی ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ اب یہ پہلا حق کہ مناسب علاج مہیا کیا جائے مریض کو، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہ علاج سستا ہونا چاہیے، وہ علاج بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، وہ مسیحا ہوں لوگ، یعنی مریضوں کی جیب پر نظر نہ ہو بلکہ ان کے حوالے سے ہمدردی ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور یہ اب ایک پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، جو ایک مناسب فیس، مناسب میڈیسن کی بنتی ہے قیمت وہ لی جائے۔ ناجائز اور مہنگی میڈیسنز، مہنگی فیسیں، یہ معاملہ ایک عام جو مسلمان، ایک عام شہری جو ہے اس کے لیے بڑی پریشانی کا معاملہ بنتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسے بھی لوگ، غریب لوگ، ایک گائے، بھینس یا بھیڑ بکری کچھ وہ ان کے گزر بسر کا ذریعہ ہوتا ہے، یا چھوٹی موٹی کوئی نوکری ہوتی ہے، وہ تنخواہ بھی لگا دیتے ہیں، اپنا جانور بھی بیچ دیتے ہیں، بعض اوقات کوئی تھوڑا بہت سونا چاندی ہے وہ بیچ دیتے ہیں، جمع پونجی بیچ دیتے ہیں، پھر بھی ڈاکٹروں کے پاس اسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ احساس کرنا چاہیے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں، جو میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، میڈیکل پیرامیڈکس، تو یہ مسیحا ہیں۔ مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور لقب ہے۔ تو مسیحا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو دم کرتے تھے تو نابینا جو ہے بینا ہو جاتا تھا، جو آنکھوں سے محروم تھا بصارت سے دیکھنے سے، اسے اللہ تعالیٰ بصارت عطا فرما دیتا۔ جو کوڑ اور برس، لیپروسی کا مریض ہوتا تھا، اس کا کوڑ اور برس کے مرض چلا جاتا تھا۔ تو یہ مسیحائی یہ ہے کہ احسن انداز کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حتیٰ کہ تسلی کے بول دیے جائیں، مریض کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، اس کو ڈرایا نہ جائے، اس کو کہا جائے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اس کو تسلی دی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ بڑا مرض خطرناک ہے، یہ معاملہ نہ کیا جائے۔ تو بڑی اس پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے، مختصراً جو ضروری اور اہم پوائنٹس ہیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیمارداری، جب تیمارداری کی جائے تو کیسے کی جائے؟ آپ کا یہی معمول تھا کہ مریضوں کے پاس جاتے، جو مریض ہوتا اس کی عادت فرماتے، تھوڑا وقت اس کے پاس بیٹھتے، اس کے لیے دعا بھی فرماتے، اور اس کو بڑے اچھے الفاظ اس کے لیے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ تو بالکل عیادت
کا طریقہ یہی ہے احادیث مبارکہ کے مطابق کہ اگر کوئی مریض ہے، جتنا آپ کا وہ قریبی رشتہ دار ہے اس کے مطابق اس کو آپ وقت دیں، لیکن ایسے بھی نہیں۔ بعض اوقات مریض یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ میرے پاس نہ بیٹھیں یا گفتگو نہ کریں، شور نہ کریں، مجھے سکون چاہیے، آرام چاہیے، لیکن وہ تیماردار دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں گپیں ہانک رہے ہوتے ہیں اور اونچا اونچا بول رہے ہوتے ہیں، مریض کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اس کا خیال نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ایک حکایت بھی مشہور ہے، ایک بات مشہور ہے کہ ایک لوگ جو ہیں وہ مریض کے پاس جا رہے ہیں، ہاسپٹل میں اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں اس کے کمرے میں، تو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے مریض کے پاس، بڑی دیر ہو گئی، مریض اب تنگ آ چکا ہے تمام لوگوں سے، اس سے بھی تنگ ہے کہ یہ بیٹھا ہے ایسے ہی گپیں ہانک رہا ہے۔ تو مریض نے کہا کہ یہ لوگوں کے آنے کی وجہ سے نا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ جب تیماردار بیٹھا اور اس نے کہا، مریض نے کہا کہ تیماردار کہتا ہے کہ میں پھر کنڈی لگا دیتا ہوں دروازے کو، کمرے کو۔ تو مریض نے کہا ہاں کنڈی لگا دو لیکن باہر سے لگانا۔ تو یوں حقیقت میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مریض پریشان ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، زیادہ وقت نہ بیٹھا جائے۔ ہاں اگر مریض خود چاہتا ہے کہ یہ فلاں شخص میرے پاس بیٹھے اور یہ مجھ سے اچھی گفتگو کرے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پر کوشش کی جائے اور مریض کے پاس کسی قسم کی کوئی مایوسی کی بات نہ کی جائے۔ بعض کا کہتے ہیں کہ جی اس مرض میں وہ فلاں بھی بیمار ہوا تھا، بڑے اس نے علاج کروائے تھے لیکن بس وہ فوت ہو گیا، اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ اللہ کی رحمت کی طرف اس کی توجہ دلائی جائے اور اس کو تسلی کے الفاظ بولے جائیں، اس کی دلجوئی کی جائے، نہ کہ مایوسی کے الفاظ بولے جائیں اور ایسے پریشان کرنے والے الفاظ بولے جائیں کہ وہ خود مریض بجائے صحت مند ہونے کے مزید پریشان ہو جائے اور مزید اس کی صحت جو ہے وہ بگڑتی جائے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو نکلتا ہے تو شام تک، اور جو شام کو جاتا ہے تو اگلے دن صبح کے وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس پلٹنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ تو مریض کی عیادت کرنا، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی کے چند ایک حقوق بیان کیے کہ وہ دعوت دے تو دعوت قبول کی جائے، سلام کا جواب دیا جائے، چھینک پر جواب دیا جائے، چھینکنے پر، وہ بیمار ہو تو اس کے بیماری میں عیادت کی جائے، وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جائے، تو یہ عیادت اس کے بنیادی حقوق میں، اپنے مسلمان بھائی کے بنیادی حقوق میں شامل ہے، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، محلہ دار ہے، کوئی مسلمان ہے۔ تو عیادت جو ہے یہ بھی باعث مغفرت بن جاتی ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے عیادت ضرور کی جائے لیکن مریض کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، اور کوئی غیر ضروری اور پریشان کن گفتگو نہ کی جائے۔ اسی طرح ڈاکٹرز بھی کوشش کریں کہ مریض کے سامنے اگر اس کو کوئی بڑی بیماری ہے تو نہ ذکر کریں، مریض کے لواحقین کو بتائیں اور مریض کو بڑے خوبصورت طریقے سے، کبھی بھی یہ ذہن میں رکھیے کوئی بھی لا علاج مرض نہیں ہے، کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی نظر میں ہو سکتی ہے، میڈیکل فیلڈ کی نظر میں ہو سکتی ہے، حقیقت میں اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے دوا نازل نہ فرمائی ہو، حتیٰ کہ ایک فرمان مبارکہ یہ ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کی دوا موجود ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے، مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بعض کا تو ہو سکتا ہے ایک طریقہ علاج میں جو انہوں نے پڑھا اپنی سٹڈیز کے دوران، 4-5 سال کی سٹڈیز کے دوران، ہو سکتا ہے ان کے نظر میں انہوں نے جو کورس پڑھا اس کے مطابق اس میں علاج نہ ہو، دوسرے طریقہ علاج میں اس کا علاج موجود ہو، تیسرے طریقہ علاج میں علاج موجود ہو۔ تو علاج موجود ہے، ہماری ایکسیس وہاں تک نہیں ہو سکتی، ایک طریقہ علاج کے ڈاکٹرز کی ایکسیس وہاں تک نہیں ہو سکتی، دوسرا طریقہ علاج کے ڈاکٹرز کی ایکسیس ہو سکتا ہے وہاں پر ہو۔ تو اس لیے کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں، کوئی مرض لا علاج نہیں، اس لیے لوگوں کو، مریضوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو لا علاج مرض ہے۔ سورہ رحمان، سورہ فاتحہ اور دیگر صورتیں، قرآن کریم کی تلاوت، یہ شفا ہی شفا ہیں، یہ پڑھی جائیں، مریض کو سنائی جائیں، تلاوت سنائی جائے، وہ یکسوئی سے سنیں، تو یہ جن کو لا علاج امراض کہتے ہیں ان لا علاج امراض کے لیے بھی شفا ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ڈاکٹر جو ہیں وہ پرہیزی کھانا
اس کا کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ چیزیں کھانی ہیں، تو جو لواحقین ہیں، جو عیادت کرنے والے، انہیں چاہیے کہ مریض کے لیے پرہیزی کھانا ہی دستیاب کریں، اور یہ اس کے حقوق میں شامل ہے۔ ہاں ڈاکٹرز نے اگر کوئی پھل وغیرہ یا دیگر کوئی چیزیں جو اس کی صحت کے لیے بہتر ہیں ان کا ذکر کیا کہ یہ لازمی کھائیں، تو وہ بھی ان کو مہیا کی جائیں، لیکن جن چیزوں سے پرہیز کا کہا ہے ان سے مریض کو بھی، مریض کے جو تیماردار ہیں، لواحقین ہیں، ان کو بھی اس سے پرہیز مریض کو کروانا چاہیے، مریض کو خود بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح پردہ پوشی کرنا، مریض بعض کا جب کوئی بیمار ہوتا ہے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کوئی کمزوری آ جاتی ہے، اس میں وہ سخت جملے بھی بول دیتا ہے، کوئی ایسا کام بھی بظاہر کر دیتا ہے کہ جو عام طور پہ عیب ہوتا ہے، اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ ڈاکٹرز بھی پردہ پوشی کریں، مریض کے تیماردار جو ہیں وہ بھی پردہ پوشی کریں، وہ یہ نہ بتاتے پھریں کہ اس نے یہ کہہ دیا یا یوں کر دیا، تو وہ بیمار ہے بعض کا تو وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، بعض کا تو یورین کا معاملہ مسئلہ ہوتا ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں، تو پردہ پوشی کی جائے، اس کی مکمل تیمارداری کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر آج وہ بیمار ہے تو ہم بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، یہ آزمائش کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ احساس کیا جائے، اصل میں احساس ہی سب کچھ ہے، احساس بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر احساس ہمارے اندر سے موجود ہے تو ہم حقیقت میں حقیقی مسلمان بھی ہیں، بہتر انسان بھی ہیں۔ اگر احساس نہیں ہے تو پھر ہم حقیقی مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح شریعت نے مریضوں کو چند ایک رخصتیں دی ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر نماز پڑھ لے، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا اشارے سے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے تو روزے میں رخصت دی، بعد میں روزے رکھ لے۔ تو سبھی معاملات میں شریعت نے بھی بیمار کو، وہ شرعی معذور ہے، اب عذر ہے اس کو، تو اس لیے اس کے لیے رخصتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی رخصتیں دی ہیں تو پھر ڈاکٹرز حضرات، اس کی علاج کرنے والے، اس کی تیمارداری کرنے والے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں، محبت کا رویہ اختیار کریں، اس نے اخلاق سے پیش آئیں، وہ کسی قسم کی سختی کا معاملہ نہ کریں، اور مریضوں کے تمام حقوق ادا کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے جب ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، زوران جائن کیا میں شکیبہ صاحب میں فیصل آباد سے 9 ذی الحج کا کہتی ہیں کہ میں نے روزہ رکھا، اور میں نے سنا کہ اس کا روزہ نہیں رکھتے، عید کا دن نہیں۔ جو حاجی ہیں انہیں 9 ذی الحج کا روزہ منع ہے، کیونکہ وہ حج کے مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ سبھی رکھ سکتے ہیں 9 ذی الحج کا روزہ۔ اگلے پچھلے ایک سال کے گناہوں کی معافی کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا، روزہ رکھا۔ ہاں، عید کے جو 3 دن ہیں، بڑی عید کے اور ایک چھوٹی عید کا دن، ان 4 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، منع ہے۔ جاوید اقبال صاحب ہیں، خون کی کمی کا وظیفہ، یا حی قبل کل شیء یا حی بعد کل شیء، یا حی قبل کل شیء یا حی بعد کل شیء، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ عابد قادری صاحب ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہا انہوں نے، سلام کہا، جو وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ دعا فرما دیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، آمین جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مسلمانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازیں۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں یا نبی، آپ کے نام میں سایہ بھی ہے جو آپ کی صورت میں سامنے آیا بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیجئے، رب نے فرمایا بھی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سراپا رحمت، قرآن میں آیا بھی ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ کہتے ہیں کہ میری پوئٹری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی افتخار ڈوگر صاحب ہیں، ڈوگر برادران سبھی، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ میرا نام رضا ہے، اور سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ خواب، کہتے ہیں خواب میں والدہ کی قبر پر میں گیا ہوں، تو اس حوالے سے مجھے تعبیر بتا دیں۔ جی بعض اوقات اشارہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی خواب میں متخیل ہو جاتا ہے، تو بالکل آپ والدہ ان کی قبر پر جائیے، ایصال ثواب کیجئے، حاضری دیجئے۔ اگر ان کا وصال ہو گیا اور اگر وہ حیات ہیں تو اس میں ان کے لیے مغفرت کا اشارہ ہے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی بہتری ہے۔ ایک اور لسنر ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا السلام علیکم، یہ کہتے ہیں میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، بہت کمزور ہو رہا ہوں، کمزوری کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں، یا سلامو، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ ایک اور لسنر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔
اچھا، انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا ہے، آپ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 74 یہ 41 مرتبہ پڑھیے، اول آخر تا کے بعد میں درود پاک پڑھیے، پانی پر دم کر کے پی لیں، علاج بھی کروائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ نمرہ صاحب ہیں، کہتی ہیں کہ میرے گھر کے بہت سے مسئلے ہیں، میں مزدوری کرتی ہوں اور زندگی سے تنگ آ گئی ہوں اور جلد سے جلد جائز طریقے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میری فیملی میری شادی نہیں کرنا چاہتی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، نماز کی پابندی کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور بالخصوص شادی کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیں، جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، ولاخر طاقت میں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، یا مسبب الاسباب بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ایک اور لسنر ہیں، شوگر اور بلڈ پریشر اور گردوں کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 74 41 مرتبہ پڑھیں، بلڈ پریشر کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 یہ بھی 41 مرتبہ پڑھیں، اور شوگر کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 80 یہ بھی 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر کے پانی پئیں۔ ارشد صاحب سانگلے اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص کے گناہ بہت زیادہ ہوں، وہ معافی مانگے تو معافی مل جائے گی۔ جی بالکل، حقوق اللہ اگر ان میں کوتاہی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ وہ گناہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا۔ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے ان سے بھی معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے، انشاءاللہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہ بخشنے والا، انہ الغفور الرحیم، کیونکہ بے شک وہی غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، گناہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ تمام ویور لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا